تیجے میں 10ویں میں 40ویں میں بھی اسی طرح کی ٹیمیں ہوتی ہیں جو قرآن شریف لا آ کے پڑھتے ہیں اور ان کو پھر یہ پیسے دیے جاتے ہیں. اب یہ کہ اور ان کا پڑھنا یہ بھی ایک اپنی جگہ پر بڑی آزمائش والا ہے. یہاں تک کہ دیکھا گیا کوئی کسی نے بتایا تھا کہ وہ پارا جو پڑھتا ہے نا اس طرح کی ٹیم ہے تو ایک الٹا پارا لے کے بیٹھا ہوا تھا, خالی لے کے بیٹھتے وہ بس من 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 کر رہے ہوتے, کیونکہ اتنی اسپیڈ ان کی ہوتی ہے کہ عام آدمی اسی لیے گھبراتا ہے. ان کو 10 جیسے 10 کی ٹیم آتی ہے, یہ بھی دیکھا ہے کیونکہ میرا فیلڈ ہے, میں نے ان لوگوں کو بہت دیکھا ہے کسی دور میں, اور چونکہ میں نے یہ احکام شریعت میں جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا, صرف پہلے یہ مسئلہ پڑا ہوا تھا, مجھے پتا تھا الحمدللہ, تو کبھی اجرت پر آج تک پڑا ہی نہیں الحمدللہ, پہلے ہی پتا تھا اور میں برا سمجھتا تھا کہ یہ گناہ ہے. تو یہ 3 یہ 10 کی ٹیم ہوتی ہے, 3 پارے ان کو دے دیے جاتے ہیں. تو کبھی ایک آدھ پارا اپنے ہاتھ میں آ گیا تو سچی بات ہے کہ میں آدھا پارا بھی نہیں پڑھ پاتا تھا کہ ان کے 3 ہو جاتے تھے. اب یہ کیسے پڑھتے ہوں گے خدا جانے. ایک بار آیت کریمہ پڑھنے کی بھی ختم کی ٹیمیں ہوتی تھی, اب بھی ہوتی ہوں تو تعجب نہیں ہے, تو وہ ٹیمیں بھی دیکھی ہیں میں نے. تو ایک انہی ٹیم کے ایک رکن کو ایک بار میں نے, کیونکہ وہ جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ایک پبڑی ڈالی, پبڑیاں پڑھتے ہیں. اب اس کی پبڑیاں بالکل مشین کی طرح ٹک 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 گر رہی ہیں. تو میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا یار اتنی جلدی کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ تو اس نے مجھے جواب دیا, وہ یاد ہے مجھے, قلوب چلتا ہے, قلوب, قلب کی جمع ہے قلوب. تو وہ بیچارہ ہے کہ میرا دل چلتا ہے, تو میں دل پڑھ رہا ہے میرا, تو اس نے اس طرح جان چڑھائی بول گئے. اب یہ کہ اصل دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے. صاحب لوگ بیچارے خود پڑھے ہوئے ہوتے نہیں ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ کس طرح پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں. تو یہ اس طرح کی بھی دکانیں چلتی ہیں لوگوں کی. تو کبھی بھی اس طرح ایسوں کو نہ بلایا جائے, اور ثواب سمجھ کر آپ کر رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو, کہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے. آپ کے میت کو کچھ بھی نہیں پہنچے گا, اس کو ثواب ملے گا نہیں. اب اس سال ثواب کرو گے کیا؟ تیجے میں 10ویں میں اگر اس طرح کے لوگوں کو بلاؤ گے, ٹھیک ہے قرآن شریف نہیں پڑھنے والے مل رہے, کوئی بات نہیں, قرآن شریف پڑھنا ہی فرض یا واجب نہیں ہے. اب درود شریف کے لیے وہ تسمیاں بچھا دے, درود شریف پڑھیں. کچھ بھی نہیں آتا پڑھنا, اللہ اللہ پڑھے کہ بچہ بھی پڑھ لیتا. ایک بار ہم کسی مریض کے یہاں گئے تھے, وہ بیچارے کی طبیعت یعنی کہ بالکل سیریس کنڈیشن تھی, تو وہ پبڑیاں بہت ساری بچھائی ہوئی تھی اور یا سلاموں کا ورد ہو رہا تھا. تو میری اولاد میں سے ایک فرد میرے ساتھ تھا, بہت نا سمجھ, تو اس نے بھی یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھنا شروع کر دیا. یا سلاموں کا تلفظ بہت آسان ہے. تو کسی نے وہ ٹوکا کہ یہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا یار بچہ جو ہے نا اس کی نیکی مقبول ہوتی ہے, گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا, شمار نہیں ہوتا, نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے. دوسرا کہ صحیح پڑھ رہا ہے یہ بچہ. ہم لوگوں نے گناہوں کے گٹھڑ باندھ رکھے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارا کسی کا قبول نہ ہو, اسی کا قبول ہو جائے. میں نے اس کو پڑھنا برقرار رکھا اس دلیل کے ساتھ کہ کیا حرج ہے پڑھ رہا ہے بچہ, تو عمر کی قید تو ظاہر نہیں ہے کہ کون پڑھے کون نہ پڑھے, شاید اسی کی وجہ سے وہ ترکیب بن جائے. یہ بھی عوام کی ایک عجیب سوچ ہے. تو بہرحال اجرت پر یہ چیزیں نہ پڑھی جائے. اب ان کو پڑھانا ہے, مفت پڑھنی, وہ مفت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی. آپ کے عزیز پر قرآن پاک پڑھانا ہے آپ کو, تو اس کی صورت اعلی حضرت نے ہیلے کی لکھی ہے. وہ یہ کہ جو اچھا اس میں یہ کہ جو غلط پڑھتے ہیں ان کو تو ان کے لیے کوئی ہیلا ہی نہیں ہے, وہ کیا پڑھے گا. ہیلے سے بھی آپ نے پڑھایا تو وہ اس کو آتا ہی نہیں پڑھنا. یہ ٹیمیں جو ہوتی ان کو نہیں پڑھنا نہیں آتا ہوتا. میں کولمبو میں ایک جگہ کہیں گیا ہوا تھا, تو اسی طرح کی ٹیم آئی ہوئی تھی. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جو قرآن پاک جانتے ہیں ان کو حیرت ہوگی. اس نے جب وہ آخر میں جو فاتحہ پڑھتے ہیں نا, سورہ فاتحہ پڑھی, اس میں بالکل اس طرح پڑھا
غیر المغلوب علیہم ولا الضالین، وہ ضاد نکالنے پر قادر ہی نہیں تھا، ایسی حالت ہے۔ تو اب اگر اجرت پر پڑھانا ہے، اجرت نہیں کہلائے گی، اس کو پڑھانا ہے پیسوں سے، تو اس کا حیلہ اعلی حضرت نے یہی لکھا ہے کہ اس کو یہ نہ کہے کہ ہم تجھے قرآن پڑھائیں گے، اس سے جیسے کہ 3 گھنٹے کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ اتنے پارے آپ کو پڑھانے ہیں، قرآن شریف پڑھانا ہے، یا اتنے دن پڑھانا ہے، تو اس کو روز کے یا 4 دن کے یا 8 دن کے آپ طے کر لیں کہ 8 دن تک آپ کو 9 سے لے کر 12 بجے تک 3 گھنٹے پر ہم اجرت پر رکھتے ہیں، آپ کو نوکری رکھتے ہیں، اور اتنی آپ کو اس کی تنخواہ دیں گے یا اتنی اجرت دیں گے، تو وہ ایگری ہو جائے یا کم و بیش جو بھی بارگیننگ کرے، تو اب طے ہو گیا کہ جیسے کہ میں روزانہ 3 گھنٹے میرے جو ہیں وہ آپ کے 100 روپے لوں گا، تو اب یہ آپ کا 3 گھنٹے کے لیے نوکر ہو گیا۔ اب آپ اس کی ڈیوٹی لگا دیں کہ ان 3 گھنٹوں میں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، یا ہمارے والد صاحب یا ہمارے دادا جان کی قبر پر بیٹھ کر آپ کو قرآن پاک وہاں پڑھنا ہے، یہ جائز ہے کہ اب آپ نے اس کو وقت کی اجرت طے کی ہے، قرآن پاک کی اجرت طے نہیں کی۔ اب آپ نے ٹھیک ہے قرآن پاک اس سے پڑھائیں، نعت شریف پڑھائیں، اس سے درود شریف پڑھائیں، نوافل پڑھائیں، جو آپ کام دے دیں کہ یہ کام اب تم کیے جاؤ، تو اس پر یہ ثواب ملے گا، اس میں ثواب ملے گا، جبھی تو ایصال ثواب ہوگا نا، ورنہ تو ایصال ثواب ہوتا ہی نہیں، ثواب نہ ملتا۔ تو یہ اجرت کی صورت تراویح میں بھی کارآمد ہے کہ تراویح میں بھی اجرت پر جو پڑھایا جاتا ہے آج کل یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح حافظ صاحب سے بھی اگر پیسے ہی ضروری ہیں تو طے کر لیا جائے کہ روزانہ رات کو مثلا آپ کے یہاں عشاء کی جماعت 8 بجے، تو آپ 7:45 بجے سے طے کر لیں اس سے ٹائم کہ روزانہ 8:45 سے 11:45 یا 10:45 تک آپ 2 گھنٹے ہمارے اجیر ہیں، ہمارے ملازم ہیں، وہ قبول کر لیں، اور انڈرسٹوڈ ہوتا، پتا ہوتا کہ یہ اس کو یہ کام ملنا ہے، یہ دینا ہے، لیکن یہ ایک ہیلا ہے شرعی، تو 2 گھنٹے کے لیے وہ آپ کا اجیر ہو جائے۔ اب اس کو ٹھیک ہے آپ بول دیں کہ تراویح پڑھا دیا کرو، تو اس کا ثواب بھی ملے گا، گناہ بھی نہیں ہوگا، اور پیسوں کے پیسے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، پیسے دینے ہیں نا، پیسے چاہیے اس کو، ٹھیک مل گئے، تو اب اس کے لیے پیسے جائز ہو جائیں گے۔ تو تھوڑی سی توجہ کرنے سے آدمی حرام روزی سے بچ جاتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے، ثواب ملتا ہے، دینے والا بھی گناہ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن آج کل بہرحال ان چیزوں پر عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ عمل نصیب کرے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ مدنی انقلاب آتے رہیں گے، جو کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا سلامت رہتا ہے اور پیسے بھی حلال ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی بس توجہ کی ضرورت ہے۔ پاپا اگر یہ ہو جائے کہ ایک اسلامی بھائی کو مثال کے طور پر مدنی چینل نے 12,000 روپے اس کا ماہانہ اس کا مشاہرہ ہے، اب اسے کسی اور مقام پر اسی طرح کی ذمہ داری پر 14,000 روپے مل رہے ہیں، اب یہ کہہ کر یا یہ سوچ کر اس جگہ کی یہ نوکری ریفیوز کر دیتا ہے کہ یار میں وہاں جاؤں گا تو وہاں موسیقی بھی سننی پڑے گی، عورتیں بھی دیکھنی پڑیں گی، اور بھی نہ جانے مختلف بد اخلاقی کے معاملات ہوں گے، ہم نے 2,000 کو چھوڑو، یہ یار 12,000 میں اپنے کو مدنی چینل کی نوکری صحیح ہے، گناہ سے بچ کر تو یہاں کام ہوتا ہے، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، مسجد کی فضا بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے اگر وہ نیتیں کر کے قربانی دیتا ہے، یا بالفعل 12,000 میں ہی اس کو وہاں دوسری نوکری مل رہی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ وہاں نوکری کروں گا تو میرا مستقبل اور میرا فیوچر اور میرا ٹیلنٹ یہ زیادہ مطلب کہ نمایاں ہوگا، اور میرے دنیاوی اور مستقبل کے معاملات اور بہتر ہو جائیں گے، تو لیکن وہ یہ کہہ کر کے یا یہ سوچ کر کے نہیں یار یہاں ثواب کی مجھے توقع ہے، ثواب کی امید ہے، اور وہاں میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا، تو ایسی صورت میں باپا کیا مدنی چینل میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی ثواب کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں؟ اگر وہ نوکری گناہوں بھری ہے واقعی کہ وہاں بے پردہ عورتیں بھی ساتھ ہوں گی اور موسیقی بھی لازم ہے، جیسا کہ ہوتا ہے مطلب چینلز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر ایسا ہے کہ مجھے بے پردہ عورتوں کے ساتھ رہ کر کام کرنا ہے اور وہ موسیقی بھی کی ترکیب بھی ہے، تو ایسی نوکری کرنا ہی گناہ ہے، اس سے تو بچنا ہی واجب ہے، چاہے 12,000 دیں آپ یا اس کو 12 روپے بھی نہ دیں، آپ نوکری ہی نہ رکھیں اس کو، تب بھی اس ناجائز نوکری سے تو بچنا ہی پڑے گا،
نہیں بچے گا. اور آج اگر یہ بودھی دلیلیں دے کر ہم جیسوں کو خاموش بھی کر دے گا, ہماری مجبوری ہے تو سب چلتا ہے, تو یہ دنیا اور لوگ چاند پر پہنچ گئے, ٹھیک ہے وہ چاند پر پہنچ گئے, آپ نے جہنم میں نہ جا گرے.